وہ شہری جن کا خیبر پختونخوا کے کسی شہر سے تعلق ہے اور وہ کراچی سے بیرون ملک جانے کے لیے آتے ہیں تو ایف آئی اے کی طرف سے ان کو روکا جا رہا ہے. اور کیسے روکا جاتا ہے؟ ہمارے ڈاکومنٹس بالکل کلیئر ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں کچھ بتا رہے, آبجیکشن لگانے کا ریزن بھی نہیں بتا رہے. 24-25 لڑکے انہوں نے ایسے ہی آف لوڈ کر دیا بغیر کسی ریزن کے. شہریوں کو اس طرح سے آف لوڈ کیا جا رہا ہے کہ نہ ہی انہیں کوئی وجہ بتائی جا رہی ہے, نہ ہی انہیں کوئی ریزن بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو کیوں روکا گیا ہے, اور نہ ہی آف لوڈنگ کی سٹیمپ لگائی جا رہی ہے. ایجنٹ مافیا کام بھی کر رہا ہے, جو انسانی سمگلنگ بھی ہو رہی ہے. تو یہ تو ایجنٹ بغیر آپ کی ملی بھگت کے کر نہیں سکتے. اگر آپ آف لوڈ کر رہے ہیں تو پھر چھپا کیوں رہے ہیں؟ آپ آف لوڈ کی سٹیمپ لگائیں. اتنا آپ ڈیجیٹلائز آپ نے کر دیا ہے پاکستان کو کہ لاہور والے کراچی سے نہیں جا سکتے. NCCI کے کارنامے آپ نے دیکھے کہ جو ایک ادارہ بنا ہی نیشنل سائبر کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے تھا, سائبر کرائم کے روک تھام کے لیے تھا, وہ خود سائبر کرائم میں انوالو ہو گیا. دبئی والا جو کیس تھا, کئی ایسے افسران ہیں جو ڈائریکٹر لیول کے, ایڈیشنل ڈائریکٹر لیول کے, وہ اس وقت بھاگے ہوئے ہیں. ناظرین, اگر آپ کا تعلق پنجاب یا خیبر پختونخوا سے ہے اور اگر آپ کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بیرون ملک جانے کا سوچ رہے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گزشتہ 2 روز سے ایک غیر معمولی صورتحال ہے کراچی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر. اور وہ مسافر جن کا تعلق پنجاب کہ کسی بھی شہر, کسی بھی ضلع, کسی بھی گاؤں سے ہے, کسی بھی علاقے سے ہے, یا وہ شہری جن کا خیبر پختونخوا کے کسی شہر سے تعلق ہے اور وہ کراچی سے بیرون ملک جانے کے لیے آتے ہیں تو ایف آئی اے کی طرف سے ان کو روکا جا رہا ہے. اور کیسے روکا جاتا ہے یہ ذرا آپ دیکھیے گا, جو کہ بہت سارے سوالات جنم دیتا ہے. کیونکہ جو فریڈم آف موومنٹ ہے, جو بنیادی حق ہے ہر شہری کا کہ آپ ایزیلی جو ہے وہ موومنٹ کر سکتے ہیں, کوئی بھی ایئرپورٹ ہو, آپ کسی بھی ایئرپورٹ سے بیرون ملک جا سکتے ہیں. تو جناب شہریوں کو اس طرح سے آف لوڈ کیا جا رہا ہے کہ نہ ہی انہیں کوئی وجہ بتائی جا رہی ہے, نہ ہی انہیں کوئی ریزن بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو کیوں روکا گیا ہے, اور نہ ہی آف لوڈنگ کی سٹیمپ لگائی جا رہی ہے. اب یہاں پر نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو ڈائریکٹ نقصان ہے جو مسافروں کا ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ان کے پاس باہر کا ویزا ہوتا ہے, انہوں نے ٹکٹس کروائی ہوتی ہیں اور ان کی بکنگ ہوئی ہوتی ہے. جب وہ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں ان کو بورڈنگ پاس مل جاتا ہے. اس کے بعد جناب امیگریشن حکام کراچی کے جو ہے وہ انہیں وہاں سے آف لوڈ کر دیتے ہیں. اور یہاں جو مسافروں کی تعداد ہے وہ سینکڑوں میں ہے. اچھا, آف لوڈنگ کی سٹیمپ بھی نہیں لگائی جاتی, وہ اس لیے شاید کہ کہیں ان کو ڈر ہوگا کہ یہ جو مسافر ہے, یہ شہری ہے, یہ کورٹ میں چلا جائے گا اور عدالت میں پھر ہمارے خلاف جو ہے یہ بتائے گا کہ مجھے میرا اتنا نقصان ہوا ہے اور مجھے انہوں نے بغیر کسی ویریفیکیشن کے آف لوڈ کیا ہے. اچھا, اس قانون کی ویسے تو بنیادی طور پر کوئی سمجھ نہیں آتی, لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر جو ہمیں پتہ چلا ہے اور مختلف جو ہے وہ سورسز سے ہم نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ جناب ایک ان آفیشیلی جو کراچی کے جو ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے کے, انہوں نے اپنے جو ماتحت اہلکار ہیں انہوں کو یہ کہا ہے کہ آپ پنجاب یا جو خیبر کے جو شہری ہیں جو کراچی سے جا رہے ہیں ان کو یہاں سے آپ کہیں کہ آپ یہاں سے نہیں جا سکتے, آپ اپنے یہاں سے جائیں, آپ لاہور سے جائیں, ملتان سے جائیں یا پشاور سے جائیں. اس کے بعد پھر جب یہ نیوز پر بہت زیادہ بات ابھی ہائی لائٹ ہو رہی ہے تو پھر ایف آئی اے کی طرف سے جو ہے وہ ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے. اس پر پھر جو ایف آئی اے حکام کے مطابق جو موقف آیا وہ یہ آیا کہ جی جو ایجنٹ ہیں یہ گمراہ کرتے ہیں مسافروں کو, شہریوں کو, اور یہ پھر یہاں سے لے کے جاتے ہیں اور یعنی وہاں پر کشتی میں سوار کر دیتے ہیں, یعنی ڈنکی کا یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈنکی لگاتے ہیں. تو یہ تو بہت جو ہے وہ اہم بات کر دی, اور حکام جو ایف آئی اے کی طرف سے, حکام کی طرف سے جو موقف وہ مبینہ طور پر سامنے آیا ہے. تو بھائی اگر ایجنٹ مافیا کام بھی کر رہا ہے, جو انسانی سمگلنگ بھی ہو رہی ہے, تو یہ تو ایجنٹ بغیر آپ کی ملی بھگت کے کر نہیں سکتے. دوسرا بات یہ ہے کہ آپ نے 2 دنوں میں سینکڑوں عمرے پہ جانے والے جو مسافر تھے ان کو آپ نے آف لوڈ کیا. اب عمرے پہ جو جا رہا ہے کیا وہ بھی کسی کشتی میں جا کر سوار ہوگا؟ یعنی کراچی سے اگر آپ کسی بھی ملک میں جا رہے ہیں اور آپ کا تعلق سندھ سے نہیں ہے, آپ کا تعلق پنجاب سے ہے, خیبر سے ہے, تو پھر آپ کو آف لوڈ کر دیا جائے گا. تو اگر آپ آف لوڈ کر رہے ہیں تو پھر چھپا کیوں رہے ہیں؟ آپ آف لوڈ کی سٹیمپ لگائیں, پراپر ایک پروسیس کو فالو کریں. لیکن کوئی پروسیس فالو نہیں ہو رہا. اوپر سے جو ہے وہ جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اوپر سے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں انہوں نے بس آن آفیشیلی کہا کہ بھائی روکو ان کو, پنجاب والوں کو اور کے پی والوں کو, بس ان کو روکا جا رہا ہے. اب صورتحال جناب یہ ہوتی ہے کہ ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایف آئی حکام نے کہا کہ زیادہ تر ڈنکی والے یہاں سے جاتے ہیں, تو دوسری طرف جو شہری ہیں وہ کیوں کراچی سے جاتے ہیں, تو اس کی بھی وجوہات ہے نا. یہ تو ہر ایف آئی اے کے نالج میں ہوگا, یہ ہونا چاہیے کہ کراچی کیونکہ قریب پڑتا ہے یو اے ای کے, سعودی عرب کے, دیگر ممالک کے, یہاں سے ٹکٹ جو ہے وہ سستی مل جاتی ہے. زیادہ تر لوگ روزگار کے لیے جاتے ہیں, زیادہ تر ورک ویزے پہ جاتے ہیں, زیادہ تر عمرہ کے لیے جاتے ہیں. کراچی پاکستان کا جو سب سے بڑا ایئرپورٹ بھی ہے, سب سے زیادہ بزیسٹ بھی ہے, یہاں سب سے زیادہ انٹرنیشنل فلائٹس آپریٹ بھی ہوتی ہیں, یہاں سے ٹکٹ سستی پڑتی ہے. لیکن اگر اس طرح
آپ لوگوں کو آف لوڈ کیے جائیں گے. اور اب چونکہ یہ معاملہ جو ہے سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو گیا, مین اسٹریم میڈیا پر بھی آ چکا ہے, اور یہ جو بغیر ایک لا قانونیت کی جو ہے جو اس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ آپ آف لوڈ کر رہے ہیں اور آپ سٹیمپ نہیں لگا رہے, آپ آف لوڈ کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوری طور پر اپنی ٹکٹ ریفنڈ کروا لیں, تو اکثر ٹکٹیں تو نان ریفنڈیبل ہوتی ہیں, تو یہ مسافروں کو ایک بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور یہ زیادہ دیر تک جو ہے یہ زیادہ دنوں تک چل نہیں سکتا. تضاد آپ دیکھیں, دوسری طرف حکومت کہتی ہے ہم ڈیجیٹل کرنے چاہ رہے ہیں, ہم کرپٹو کونسل بنا رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, آپ وہ کر رہے ہیں, لیکن صورتحال یہ ہے کہ اتنا آپ ڈیجیٹلائز آپ نے کر دیا ہے پاکستان کو کہ لاہور والے کراچی سے نہیں جا سکتے, پشاور والے کراچی سے نہیں جا سکتے, یا کراچی والے لاہور سے نہیں جا سکیں گے. یہ ایک ایشو ہے جو کہ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ٹریول کا سوچ رہے ہوں گے اور وہ کراچی سے ٹریول کا سوچ رہے ہوں گے, تو یہ آپ کے لیے بھی ایک انفارمیشن ہوگی کہ اس طرح سے امیگریشن جو ہے وہ آف لوڈ کر رہی ہے. لیکن دوسری طرف ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ کس طرح سے, کس قانون کے تحت, نو ڈاؤٹ آپ اپنی جو چیکنگ کے طریقہ کار ہیں, اپنے چیکس آپ بڑھا سکتے ہیں, آپ اپنی انویسٹیگیشن مزید بہتر کر سکتے ہیں, آپ اپنا پروسیس مزید بہتر کر سکتے ہیں, کہ ہر اسکریننگ بہتر کر سکتے ہیں, کہ ہر آپ کیوں کر روک رہے ہیں. اگر آپ کو یہ چاہتا ہے کوئی ڈنکی لگا سکتا ہے, اس کا آپ چیک کریں, اس کی پروفائل چیک کریں. لیکن ایک شخص بالکل کلیئر ہے, اس کی بیک پہ ایک پروفائل ہے, اس کی کمپنی پروفائل ہے, اس کی ورتھ ہے, اس کی ویلتھ ہے, سب کچھ ہے, لیکن صرف اس کا تعلق چونکہ پنجاب سے ہے اور وہ کراچی سے جو ہے وہ باہر جا رہا ہے. بہت بڑی تعداد کراچی میں ایسے لوگوں کی ہے جو کے پی سے بلانگ کرتے ہیں, جو پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں, جو سندھ کے علاوہ دیگر پروونسز سے بلانگ کرتے ہیں, اور وہ کراچی میں رہائش پذیر ہے, گزشتہ کئی سالوں سے رہ رہے ہیں. لیکن اگر ان کے پاس پاسپورٹ جو ہے وہ پنجاب کا ہے, تو وہ اگر ٹریول کراچی سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو روکا جائے گا. تو یہ ایک بڑا تضاد ہے. اور پھر ظاہر ہے اس کے اوپر ایف آئی اے کس طرح سے, ایف آئی اے کے والے سے بڑی ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں, وہ بھی آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں. این سی سی آئی کے کارنامے آپ نے دیکھے کہ جو ایک ادارہ بنا ہی نیشنل سائبر کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے تھا, سائبر کرائم کے روک تھام کے لیے تھا, وہ خود سائبر کرائم میں انوالو ہو گیا. اور اس وقت آپ کو سب کو پتہ ہے ڈکی بھائی والا جو کیس تھا, جو کئی ایسے افسران ہیں جو ڈائریکٹر لیول کے, ایڈیشنل ڈائریکٹر لیول کے, وہ اس وقت بھاگے ہوئے ہیں. بہت سارے گرفتار بھی ہیں کیونکہ ان کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے. انہوں نے ڈکی بھائی کی بیگم جو تھی روپ جتوئی, اس سے جو ہے وہ رشوت لی, رشوت مانگی, طلب کی. تو اس طرح کے بھی جو ہے وہ الزامات این سی سی آئی کے افسران کے اوپر ہیں. اور این سی سی آئی کے اوپر ظاہر ہے اب حساس اداروں نے جو ہے ہماری اطلاعات کے مطابق مبینہ طور پر کارروائی شروع کر دی ہے, اور این سی سی آئی کراس دا کنٹری کے افسران دائیں بائیں ہوئے ہیں. تو اگر اس طرح کسی ایک شخص نے اگر یہ جو کہا ہے ڈائریکٹر لیول کے کہ آپ اس طرح ان آفیشیلی روکیں, تو پھر کل کو جو ہے وہ کورٹ آپ کو بھی یا آپ سے سوال ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کس طرح فریڈم آف موومنٹ کو جو ہے وہ روک رہے ہیں, اور کس طرح پنجاب کے پی کے شہریوں کو کراچی سے بیرون ملک سفر کرنے سے روک رہے ہیں. کیونکہ ایک بڑا حصہ ہمارے فورن ریمیٹنس کا ہے, ہماری اکانومی میں بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. جو ہمارے نوجوان باہر جا کر کام کرتے ہیں, وہ عرب ممالک میں جاتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں, کماتے ہیں, فورن ریمیٹنس کی صورت میں یہاں ہمارے پاس ریونیو آتا ہے. تو اگر آپ اس طرح 2 دن بھی آپ نے لوگوں کو روک لیا, تو ایک وہ شخص جس کے پاس پہلے سے یہاں روزگار نہیں تھا, وہ باہر جا رہا ہے, آپ نے اس کو وہاں پر روک دیا, آپ نے اس کی ٹکٹ لاکھوں کی ضائع کروا دی, آپ نے اس کا ویزا ضائع کروا دیا, آپ نے اس کا سب کچھ ضائع کروا دیا. تو دوسری طرف آپ اپنی طرف سے یہ کر رہے ہیں کہ آپ کوئی ثبوت نہیں دیں گے. تو یہ ساری چیزیں رپورٹ تو ہو رہی ہیں, لوگ دیکھ تو رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں تو جواب دینا پڑے گا کہ ہر کس طرح سے آپ اس طرح ایک بڑی دراڑ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں کہ یعنی پنجاب والے کراچی سے نہ جائیں. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ پہلے ہمیں جو ہے وہ خان دور کا وہ واقعہ یاد آ گیا, جب اس وقت ہوا بازی کے وزیر تھے, انہوں نے کہا کہ ہمارے اکثر پائلٹس کے پاس جعلی لائسنس ہے. اور پھر پاکستان نے جو خمیازہ بھگتا, ہماری جو ایویشن انڈسٹری نے خمیازہ بھگتا, ہمارے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں پائلٹس تھے جو دیگر ممالک میں کام کر رہے تھے, اور ان کو وہاں سے نوکریوں سے نکال دیا گیا اسی طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیان کی وجہ سے. اور اگر آپ اسی طرح کے غیر ذمہ دارانہ ایکٹ کریں گے جی آپ روکیں گے, یہ ظاہر ہے یہ ہو نہیں سکتا, چل نہیں سکتا کہ آپ نے ایک فلائٹ سے 20 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا, نہیں بتایا, بس چلے جاؤ. کیوں چلے جاؤ, کچھ نہیں بتایا, کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی تحریری وجہ نہیں ہے. تو یہ آخر چل نہیں سکتا سسٹم, اور یہ آپ کو جواب کہیں نہ کہیں تو جواب دینا پڑے گا, جواب دہ ہونا پڑے گا. تو یہ صورتحال ہے جی اس وقت کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی, اور جو ہم نے آپ سے آگاہ کی, اگر آپ کو بھی آف لوڈ کیا گیا ہے بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی ثبوت کے, اور آپ کا کیا نقصان ہوا ہے, تو آپ ضرور مجھے نیچے کمنٹ باکس میں جا کر اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. ہماری ٹیم آپ سے رابطہ بھی کرے گی, اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ بن سکے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. پلیز سبسکرائب دس یوٹیوب چینل زہیر منشا. یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے, اور یہ میرا نہیں, یہ آپ کا چینل ہے.
اور آپ جب اس کو سبسکرائب کر لیں گے تو نوٹیفیکیشن آئے کرے گا نیکسٹ جو بھی ویڈیو آئے گی, اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا جو بھی ایشو ہے اسے ہائی لائٹ کیا جائے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اپنے میزبان زمن سے گزار دیجیے. اللہ حافظ.